نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. بزرگ اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، عقائد اور اعمال کی حفاظت فرمائے. ایمان والی بہترین زندگی اور اپنی رضامندی والی قابل رشک موت وقت آنے پر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، وہ مقدس ہستیاں واقعتاً اس قابل اور لائق تھیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے. اور چونکہ یہ مقدس ہستیاں پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہستیاں خود کیسے کیسے کمالات کو پہنچی ہوگی. کوئی کچا پکا آدمی تو پوری دنیا کا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا. تو جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب کامل و مکمل تھے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نئے نبی دنیا میں نہیں آئے. آپ اپنے زمانے میں عرب کے یوں سمجھو کہ بادشاہ تھے، اور آج بھی پوری دنیا، پوری انسانیت کے آپ بادشاہ ہیں. لیکن اپنے بادشاہ ہونے کا احساس کبھی لوگوں کو ہونے نہیں دیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں سردار ہوں، میری تعظیم کرو، میری آؤ بھگت کرو، ویلکم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، اتنے بہترین اخلاق کہ ہر چھوٹا بڑا، غریب مالدار، کالا گورا، سب ان اخلاق کو اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے. اور انسان کا اصل جو کمال ہے وہ اس کے اخلاق ہے. اور مین مصیبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کے الفاظ کچھ اور ہوں، باتیں کچھ اور ہوں، اور اس کی زندگی اس کے بالکل اپوزٹ اور خلاف. کہ آدمی بات اچھی کر لے لیکن وہ باتیں اس کی زندگی میں نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسا بالکل نہیں تھا. آپ جو کہتے تھے وہ خود کرتے تھے، اور وہ چیزیں آپ کے اندر 100% پائی جاتی تھی. آپ عرب کے سردار ہیں، پوری انسانیت کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرو. اپنے گھر پر بیوی بچے جو ہیں ان کی ہیلپ کر دو، مدد کر دو. اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کتنا ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو آپ سردار ہیں لیکن گھر کے اندر جھاڑو آپ دے رہے ہیں.
آج کے دور کا کوئی ایم ایل اے یا منتری بھی ایسا کام نہیں کرتا ہوگا، جو پوری دنیا کا نہیں، صرف ایک علاقے کا ہوتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کا بنایا ہوا، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سردار بنایا اور قیامت تک کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی یہ تھی کہ آپ خود جھاڑو لگاتے تھے گھر کے اندر۔ بازار سے سامان لانے کی باری ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے۔ اب یہ باتیں ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیوں کو، بیٹیوں کو یا اپنی بیویوں کو ایکٹیوا لا کے رکھ دی ہے، ہم نے دے دی ہے کہ چونکہ میں بزنس مین آدمی، میں نوکری والا آدمی، مجھے آفس کا کام، دکان میں کام، تو ماشاءاللہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہماری بچی بہت ہوشیار ہے، سب کام وہ کر لیتی، بازار سے کچھ لانا ہو، حتیٰ کہ موبائل کا ریچارج کرانا ہو، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے بال کٹوانے کے لیے بھی ہماری نوجوان عورتیں غیر مذہب کے جو حجام ہوتے ہیں ان کے وہاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان لینے خود بازار جاتے تھے۔ اگر اس کام کو، سامان جو لانا ہے بازار سے، ہم سنت سمجھ کر بھی عمل میں لے آئیں تو ایک تو سنت کی ادائیگی کا ثواب اپنی جگہ، اور بہت سارے فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ موبائل ریچارج کے لیے جب ہمارے گھر کی عورتیں جائیں گی اور غفلت کی وجہ سے یا جلدی کی وجہ سے کسی غیر کی دکان پر چلی گئی تو پہلے تو ان کا نمبر وہ ریچارج کرنے والے کے پاس گیا، پھر آنا جانا ہوتا رہے گا، اور یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، پھر کچھ اور کام نکل آئیں گے، بھائی کیبل خریدنا ہے، چارجر خریدنا ہے، یہ نہیں وہ ہے، کبھی اتنی سہولت بھی دیں گے کہ آپ گھر سے بھی فون کرتے ہم آپ کا ریچارج کر دیں گے، آپ کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں، ایسا کر کے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ آج بھی آنکھوں دیکھا حال کہہ رہا ہوں کہ بھائی حجام کی دکان ہے، ہماری ایک نوجوان عورت ہاتھ میں بچے کو اٹھا کر کھڑی تھی، اندر کچھ نوجوان بال کٹوا رہے ہیں، یہ عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ اب یہ مرد کہاں گئے؟ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ سیٹ لوگ 10 بجے تک تو اٹھتے نہیں ہیں ہم لوگ، پھر خرابیاں پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تو کتنی بڑی ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، دین پھیلانا تھا، وہ دین جس کو عرب جانتے نہیں تھے اس کی دعوت دینے کی ذمہ داری تھی، لوگوں کو ہدایت پر لانے کی ذمہ داری تھی، اور آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ اس سارے کاموں کے بیچ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان لینے خود جاتے تھے، اتنا وقت نکال لیتے تھے۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ اسی طرح آپ سردار ہیں، آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہدایت مل رہی ہے، ملی اور ملتی رہے گی قیامت تک، لیکن آپ کا جوتا کبھی پھٹ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو رفو کر دیا کرتے تھے، سلائی لگا لیتے تھے خود۔ بکری کا دودھ دوہنے کی باری آتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کر لیتے، چاہے ہمیں کام سارے معمولی نظر آتے ہیں لیکن کوئی اس کو حضور کی سنت اور عادت سمجھ کر ہی کرے، ثواب سے خالی نہیں، اور بہت سارے فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہیں، سرداری کے تقاضے آج کے دور میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، روم تھا، ایران تھا، اور وہاں کے جو سردار ہوتے تھے ان کے سامنے باقاعدہ لوگ جھکتے تھے، سلام کرتے تھے، تعظیماً جھکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اتنی تواضع تھی کہ آپ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ جب میں آؤں تو کوئی مجلس میں کھڑا ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں تو میرے لیے کرسی خالی کر دی جائے اور لوگ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی ویڈیو کرنے والا بھی وہ جو بتاوے لوگوں کو کہ دیکھو میرا کتنا ویلیو ہے۔ شروع میں صحابہ کرام جب حضور گھر سے باہر تشریف لاتے کھڑے ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میرے آنے پر آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے۔ کچھ صحابہ کرام مدینہ سے باہر جب گئے، دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں دیکھا
کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور بعض جگہوں پر سجدہ کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو خیال آیا کہ ہمارے نبی تو حقیقی معنی میں سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے یا آپ کو جھک کر سلام کیا جائے، آپ کی تعظیم میں. تو صحابہ کرام جب واپس آئے مدینہ تو حضور کے سامنے بات رکھی کہ ہم نے ایسا طریقہ دیکھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو جھک کر سلام کریں، آپ کے سامنے سجدہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات مجھے پسند نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہم سب تو اس کے بندے ہیں. اگر میں کسی کو اجازت دیتا مخلوق کو مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کی، تو عورت کو اجازت دیتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے. آج کے دور میں عورتیں تو کیا سجدہ کریں گی، خاوند اب عورتوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے میرے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرے گا، کوئی جھکے گا نہیں. سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، بیٹھے ہوتے، تو آپ کے لیے کوئی الگ سے بندوبست نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے لیے کرسی رکھی جائے یا اونچا گدا بچھایا جائے تاکہ آنے والا معلوم کر لے کہ یہ نبی ہے اور باقی سب امتی ہیں. ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. اس لیے بہت سارے لوگ جو باہر سے آتے تھے، مدینہ سے باہر سے آنے والے جو حضور کو پہچانتے نہیں ہوتے تھے، جب پہلی مرتبہ آتے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے. پوچھنا پڑتا ہے، پھر ان کو بتایا جاتا کہ یہ نبی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. آپ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو، میرے سامنے سجدہ کیا جائے یا میری کوئی انوکھی شان رکھی جاوے جس سے میں پہچان لیا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے واسطے بیٹھتے تو ایسا بیٹھتے جسے غلام اپنے آقا کی موجودگی میں بیٹھتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتے ہیں، میں اس طرح کھانے کو پسند کرتا ہوں. ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، اور یہ ایسی سنتیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے نہ وقت الگ سے نکالنے کی ضرورت، نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت، اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جو تھا بالکل معمولی ہوتا تھا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک چادر تھی جس کو آپ نے اوپر اوڑے ہوئے تھے، آپ اوپر اوڑھ رکھی تھی، اور ایک چادر تہبند کے طور پر، اور وہ بھی بہت جاڑی، نرم اور ملائم نہیں، بہت جاڑی کھردری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لباس تھا جو آپ کے جسم اطہر پر تھا دنیا سے رخصتی کے وقت. ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں ہیں. اصل کمال تو آدمی کے اندر ہوتے ہیں. ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ظاہر کو اتنا سنوارتے ہیں، اس کے پیچھے اتنا خرچ کرتے ہیں. لیکن جب ایسے موقع آتے ہیں جہاں اخلاق دکھانے ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں، تو پھر بہترین پارسل ہو، اس کے اوپر مست ڈیزائن بنائی گئی ہو، اور پھر اس کے اندر سے نکلے پاخانہ، ایسا ہمارا حال ہوتا ہے. کپڑے اچھے ہوتے ہیں، وضاحت اچھی ہوتی ہے، لیکن عادتیں اور اخلاق بالکل ہمارے خراب ہوتے ہیں. تو یہ ہماری باتوں میں اور ہمارے عمل میں تضاد ہے، فرق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اور حضور کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. جو بات بولتے تھے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ جس بسترے پر آرام فرما رہے ہوتے، ایک چٹائی تھی، چٹائی، صرف چٹائی، اس کے اوپر کوئی چادر یا بسترا وغیرہ بچھایا نہیں گیا تھا. آپ چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے جسم اطہر پر وہ چٹائی کی نشانیاں بن گئی تھی. خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آپ کا جو تکیہ تھا اس کے اندر کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، وہ آپ کا تکیہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ کہا کہ حضور یہ قیصر و کسریٰ دیکھو کیسی عیاشی کر رہے ہیں، دنیا میں شراب پی رہے ہیں، زنا کاری ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی لائف اسٹائل دیکھیے آپ، ان کے بستر دیکھیے، ان کے محل دیکھیے، مکانات دیکھیے، کھانا پینا دیکھیے، اور آپ تو سردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کا یہ حال۔ یہ بات میرے دماغ میں آ گئی، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جو کچھ دنیا میں ملنا ہے مل جائے، ہمیں جو کچھ ملے وہ آخرت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور کسی موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑائی، اپنا بڑا ہونا امت کو کبھی نہیں دکھایا، بلکہ کوئی تعریف بھی کرتا۔ ایک صحابی آئے اور بات چیت کے دوران کہا کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں، سید ہیں۔ حضور سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں سید نہیں ہوں، میں سردار نہیں ہوں، میں آقا نہیں ہوں، سید تو اللہ تعالیٰ ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون، زندگی اتنی آسان تھی کہ راستے میں بھی کوئی مل جاتا اور کوئی کچھ کام ہوتا تو آپ وہاں بھی اس کے ساتھ بات چیت کر لیتے، کبھی ناراضگی نہیں کہ راستے میں یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے، گھر پہ آئیے وہ میرا ٹائم پہلے لینا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ کوئی غلام اور باندی بھی راستے میں مل جاتا اور کوئی بات کہنا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام سے کہہ دیتے۔ بچے کھیلتے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ سامنے چل کر بچوں کو سلام کرتے، ایسا نہیں کہ یہ تو بچے ہیں میں بڑا ہوں۔ ہم بھی سلام بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ بچوں گھر میں آئے تو ہم کو سلام کرو، امی ابا سامنے آ جاؤ تو سلام کرو۔ یہ تعلیم تو ٹھیک ہے، لیکن ہم خود بھی ان کو سلام کرنے والے بن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ جب کوئی جہالت والا معاملہ کیا جاتا، آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاہل کے سامنے جاہل نہیں بنتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، اور چند صحابہ اور بھی تھے، چند ساتھی اور بھی تھے، کہ ایک دیہات کے رہنے والے آدمی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چادر اوڑھنی ہوئی تھی، چادر۔ وہ جو دیہات کے رہنے والے آدمی آئے، انہوں نے گریبان پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں، اور بہت زور سے اس کو کھینچا۔ بہت زور سے کھینچنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کی جو داڑھی تھی اس کا نشان بن گیا، اتنے زور سے کھینچا۔ اور پھر کیا کہا کہ محمد، تمہارے پاس جو مال غنیمت ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے صرف سنبھالنے کی، یہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ مجھے اس میں سے دے، مجھے ضرورت ہے۔ اس آدمی کا تو کوئی حق نہیں تھا، اور وہ تو ابھی اس طریقے سے بات کرنے کا تو بالکل حق نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہنسے، مسکرائے آپ، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو دو بھائی۔ صحابہ کرام نے اس کو مالی غنیمت سے اس کا حصہ دیا۔ ایسی کئی مرتبہ واقعات پیش آتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جہالت والا سلوک کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنے اخلاق پیش کرتے ہیں۔ وہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، گالیاں دی، 3 سال تک شیعہ ابی طالب نے آپ کو قید رکھا، اور جتنی تکلیفیں پہنچا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں تھے، اور 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور مکہ کے بہادر تو مکہ چھوڑ کے فرار ہو رہے تھے، اور جو پکڑے گئے ان کے بارے میں حضور کو صرف ایک اشارہ کرنا کافی تھا کہ انہوں نے بہت ستایا ہے، حساب چکتے کر دو۔ اور بعض صحابہ کرام کی طرف سے مطالبہ تھا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلہ ہو جاؤ۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، جب مکہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی وجہ سے اپنی گردن جھکائے ہوئے تھے، اور اتنی گردن جھکائی ہوئی تھی کہ اونٹ کے کوہان کے ساتھ حضور کا سر لگ جاتا تھا، ایسے تواضع کی سے۔ تو ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، اور ایک ہے ہماری زندگی۔ کوئی بھی آدمی غریب مالدار چھوٹا بڑا حضور کی سنتوں کو اپنانا چاہے، بالکل آسان چیزیں ہیں، اور اس میں خوشیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں۔ ہم لوگ بلا وجہ تکلف کر کے اپنی زندگیوں کو مشکل بنا رہے ہیں۔ حضور کے نکاح بھی ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، وہ تو خیبر جاتے وقت راستے میں ہو گیا، خیبر فتح ہونے کے بعد۔ تو ولیمے کا انتظام کس طرح ہوا کہ حضور کے پاس کچھ کھجور تھا، پنیر اور گھی تھا، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ اور یہ کھجور پنیر گھی وغیرہ رکھ دو، اور باقی ساتھیوں سے کہہ دو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہو لے کر آ کر دسترخوان پر رکھ دو۔ جس کے پاس جو تھا وہ لایا اور کہا کہ اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو، میں نے صفیہ سے نکاح کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارے یہاں نہیں، لون مل رہی ہے، بینک والے سامنے سے فون کر رہے ہیں، لون لے لیں گے، پھر زندگی بھر سود چکاتے رہیں گے، لیکن شادی تو عالیشان ہونی چاہیے۔ عزت کا سوال، اب اس میں کون سی عزت؟ یاد رکھیے، جن کو تم لون لے کر کھلا رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں پیسے، وہ کھانے کے بعد آپ کی برائی کریں گے کہ یہ تماچا مار کے گال لال کیا ہے حضرت نے، اور پھر وہ بھی جانے گا کہ کئی سالوں سے سود بھر رہا ہے۔ یہ تکلفات ہے، یہ مانو سرجت آفتیں ہیں جس کے ذریعے ہم نے اپنی زندگی کو مشکل کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، جلوس سب ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اصل خراج عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ گجراتی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اور ان چھوٹی موٹی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔